السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی کہیں آپ ہوں۔ محترم ناظرین، بایوگرافی سیریز کے 21ویں ایپیسوڈ میں دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر المدرسین اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی اور علمی خدمات پر مشہور مورخ اور ادیب تاریخ دارالعلوم دیوبند کے مصنف سید محبوب رضوی مرحوم کا مضمون اپنے میزبان عبدالجبار جمیل سے سماعت فرمائیے۔ محترم ناظرین، دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر المدرسین حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 13 صفر 1249 کو نانوتا میں پیدا ہوئے۔ منظور احمد، غلام حسین اور شمس الضحیٰ ان کے تاریخی نام ہیں۔ قرآن مجید نانوتا میں حفظ کیا محرم 1260 ہجری میں، جبکہ ان کی عمر 11 سال کی تھی۔ ان کے والد ماجد مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ ان کو دہلی لے گئے۔ میزان منشب اور گلستان سے ان کی تعلیم شروع ہوئی۔ تمام علوم متداولہ اپنے والد ماجد سے حاصل کیے، البتہ علم حدیث کی تحصیل حضرت شاہ عبدالغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے کی۔ علوم منقول و معقول میں اپنے والد ماجد کے مثل تھے، ذہن نہایت رساں پایا تھا۔ ذی الحجہ سن 1267 ہجری 1851 میں حضرت مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے 1 سال بعد تک دہلی میں قیام رہا۔ بعد ازاں اجمیر کے گورنمنٹ کالج میں ان کا تقرر ہو گیا۔ مکتوبات یعقوبی میں لکھا ہے، اجمیر میں 30 روپے پر ملازم ہو کر تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ بہت کم سن تھے۔ پرنسپل اجمیر کالج نے دیکھ کر کہا، مولوی تو اچھا ہے مگر نو عمر اور کم سن ہے۔ پرنسپل کی سفارش پر آپ کو ڈپٹی کلیکٹری کا عہدہ دیا گیا مگر آپ نے قبول نہیں کیا۔ بعد ازاں آپ کو 100 روپے ماہوار پر بنارس بھیجا گیا۔ وہاں سے 150 روپے کی تنخواہ پر ڈپٹی انسپکٹر بنا کر سہارنپور میں تقرر ہوا۔ یہیں غدر کا واقعہ پیش آیا۔ اس زمانے میں نانوتا میں قیام رہا، سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے کر سبق دوش ہو گئے اور میرٹھ میں منشی ممتاز علی کے مطبع میں ملازم ہو گئے۔ سوانح قاسمی میں خود لکھتے ہیں، منشی ممتاز علی صاحب نے میرٹھ میں چھاپہ خانہ قائم کیا۔ مولوی محمد قاسم صاحب کو پرانی دوستی کے سبب بلا لیا، وہی تصحیح کی خدمت تھی۔ یہ کام برائے نام تھا، مقصود ان کا مولوی صاحب کو اپنے پاس رکھنا تھا۔ آ کر اس زمانے بریلی اور لکھنؤ ہو کر میرٹھ میں اسی چھاپہ خانے میں نوکر ہو گیا۔ سن 1283 ہجری 1866 عیسوی میں دیوبند تشریف لائے اور یہاں صدارت تدریس کی مسند پر فائز ہوئے۔ دارالعلوم کے پہلے شیخ الحدیث تھے۔ ان کے فیض تعلیم و تربیت نے بہت سے ممتاز علماء پیدا کیے جو آسمان علم و فضل کے آفتاب و مہتاب بن کر چمکے۔ 19 سال کی مدت میں 77 طلباء نے آپ سے علوم نبویہ کی تحصیل کی، جن میں حضرت مولانا فتح محمد تھانوی، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا خلیل احمد امبیڈوی، مولانا احمد حسن امروئی، مولانا فخر الحسن گنگوئی، مولانا حکیم منصور علی خان مراد آبادی، مولانا مفتی عزیز الرحمان دیوبندی، مولانا اشرف علی تھانوی، حافظ محمد احمد اور مولانا حبیب الرحمان عثمانی رحمہ اللہ جیسے مشاہیر اور یگانہ اثر علماء شامل ہیں۔ حضرت مولانا محمد یعقوب اور ان کے تلامذہ کے فیض علم کو دیکھتے ہوئے اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ اس وقت ہند، پاک، بنگلہ دیش، افغانستان اور وسط ایشیا میں جس قدر علماء موجود ہیں، ان کی بڑی تعداد اسی خوان علم کی ذلہ ہے۔ ان کے حلقہ درس کی نسبت اشرف السوانح میں لکھا ہے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ جو علاوہ ہر فن میں ماہر ہونے کے بہت بڑے صاحب باطن اور شیخ کامل بھی تھے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا ممدود سے بڑے فیوز و برکات حاصل کیے ہیں اور زیادہ تر علوم عجیبہ و غریبہ انہی سے حاصل فرمائے ہیں، اور مولانا کے اکثر اقوال و احوال، حقائق و معارف نہایت لطف لے کر بیان فرمایا کرتے تھے اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ حلقہ درس کیا ہوتا تھا، حلقہ توجہ ہوتا تھا۔ یہ حال تھا کہ تفسیر کا سبق بیان ہو رہا ہے، آیات کا مطلب بیان فرما رہے ہیں اور آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہیں۔ حضرت مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے سلوک و معرفت کے مقامات طے کیے تھے۔ اکثر جذب و کیف کی حالت طاری رہتی تھی، دنیاوی علائق کی جانب مطلق توجہ نہ تھی۔ انہوں نے جو خطوط اپنے ایک مرید منشی محمد قاسم نیا نگری کے نام لکھے ہیں وہ سلوک و معرفت کا مرقع اور حقائق و تصوف کا دستور العمل ہیں۔ باوجود یہ کہ مزاج میں جلال اور جذب کا غلبہ تھا اور اس کے روب و اثر کا یہ عالم تھا کہ لوگ بات کرتے ہوئے گھبراتے تھے، مگر آپ ہر شخص سے نہایت اخلاق و تواضع کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اپنے بزرگوں کی طرح مزاج میں بڑا استغنا تھا، جس کا اندازہ اس واقعے سے کیا جا سکتا ہے کہ ایک صاحب نے، جن کو مولانا کے مزاج میں بڑا دخل تھا، عرض کیا فلاں نواب صاحب کی بڑی خواہش ہے کہ ایک مرتبہ آپ ان کے یہاں تشریف لے جائیں۔ مولانا فرمایا، ہم نے سنا ہے جو مولوی نواب صاحب کے یہاں جاتا ہے نواب صاحب اس کو 100 روپے دے دیتے ہیں، ہمیں وہ خود بلا رہے ہیں اس لیے شاید 200 روپے دے دیں۔
200 روپے ہمارے کے دن کے، ہم وہاں جا کر مولویت کے نام کو دھبا نہ لگائیں گے۔ مولانا کے کشف کے حیرت انگیز واقعات سننے میں آئے۔ ایک مرتبہ چھتہ کی مسجد میں ذکر چڑھا کہ انگریزوں نے ہندوستان میں ایسا زبردست تسلط حاصل کر لیا، ان کا اکھڑنا آسان نہیں رہا۔ مولانا اس مجلس میں موجود تھے، چونک کر بولے، کیا کہا؟ رات کو ان کی حکومت ہوگی اور دن کو ان کی، سارا ہندوستان بغیر جنگ کے صف کی طرف پلٹ جائے گا۔ کون کہہ سکتا ہے؟ 14-15 اگست 1947 کی شب میں ایسا ہی نہیں ہوا۔ دوسرا واقعہ روایت ثلاثہ میں ایک ایسے شخص کی روایت سے درج ہے جو خود اس وقت موجود تھا۔ اس کا بیان ہے کہ اس زمانے میں ملکہ وکٹوریہ کی تاج پوشی کا جلسہ ہوا۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں مقیم تھے اور دن میں اکثر غائب رہتے تھے۔ راوی کہتا ہے، میں نے دریافت کیا آپ کہاں غائب رہتے ہیں؟ فرمایا، مجھے حکم ہوا ہے نوائے دہلی میں جس جگہ تمہارا قدم جائے گا وہ جگہ آباد کر دی جائے گی، اس لیے میں شہر کے اطراف میں گشت کیا کرتا ہوں تاکہ ویران شدہ مقامات پھر سے آباد ہو جائیں۔ راوی کا بیان ہے کہ جن جن مقامات پر مولانا پھرے تھے وہ جگہ نئی دہلی کے نام سے آباد ہونی شروع ہو گئی ہے۔ آپ نے 2 حج کیے۔ پہلا حج 1277 1860 ہجری میں حضرت مولانا محمد قاسم قدس سرہ کی میت میں کیا گیا۔ حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی اور حاجی محمد عابد دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ تھے۔ یہ سفر پنجاب اور سندھ کے راستے سے کیا گیا۔ بیاض یعقوبی میں خود انہوں نے سفر کی مفصل یادداشت لکھی ہے۔ دوسرے حج کے لیے 1294 میں 1877 میں تشریف لے گئے۔ اس مرتبہ بھی علماء کی ایک بڑی جماعت ساتھ رہی۔ حضرت مولانا نانوتوی، حضرت مولانا گنگوئی، حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی، مولانا محمد منیر نانوتوی، مولانا حکیم ضیاء الدین رامپوری، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی وغیرہ حضرات کے علاوہ اس مقدس قافلے میں تقریباً 100 آدمی تھے۔ مولانا جمال الدین وزیر اعظم بھوپال حضرت مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے اسی تعلق کی بنا پر حضرت مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے مشاعرے پر بھوپال طلب فرمایا، مگر آپ نے دارالعلوم کی قلیل تنخواہ کے باوجود دارالعلوم سے ترک تعلق کو پسند نہ فرمایا اور اپنے بھانجے مولانا خلیل اختر امبیٹوی کو بھوپال بھیج دیا۔ مولانا محمد یعقوب شعر و شاعری سے ذوق رکھتے تھے، گمنام تخلص تھا۔ انہوں نے دہلی میں بزمانہ طالب علمی، غالب، مومن، ذوق، صحابائی اور آزردہ جیسے یگانہ روزگار شعراء کو دیکھا تھا اور ان کی مجالس شکر کے ہنگاموں سے ان کے کان آشنا تھے۔ اپنے خط میں اپنے مرید منشی محمد قاسم نیا نگری کو مشورہ دیا ہے کہ وہ درد، سودا اور ذوق کے کلام کو پڑھا کریں، اس میں درد و اثر ہے۔ مولانا کا فارسی اور اردو کلام بیاض یعقوبی میں درج ہے۔ اشعار میں قدرت کلام کے ساتھ سوز و گداز اور درد و اثر پایا جاتا ہے۔ تصانیف میں 3 رسالے ان کی یادگار ہیں۔ سوانح قاسمی اگرچہ بہت مختصر سوانح حیات ہے مگر زبان و بیان اور حالات و واقعات کے لحاظ سے بہت قابل قدر ہے۔ ان کا دوسرا مجموعہ مکتوبات یعقوبی ہے جو 64 خطوط پر مشتمل ہے۔ تیسرا مجموعہ بیاض یعقوبی ہے، یہ سفر حج کے حالات، کتب حدیث کی اسانید، منظومات اور عملیات وغیرہ پر مشتمل ہے۔ وفات سے چند دن پہلے وطن معلوف نانوتا تشریف لے گئے۔ وہیں بمرز ہجا 3 ربیع الاول 1302 ہجری 1884 میں دائی اجل کو لبیک کہا۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی خدمات کو قبول فرمائے اور ملت اسلامیہ کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنے میزبان عبدالجبار جمیل کو دیجیے اجازت۔ خدا